اللہم صلی علی سیدنا محمد، میں ہاتھ اس طرح رکھوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا کریم یا کریم یا رحیم یا رحمان، رحم کرو یا کریم، ارحمنا انت مولانا، ارحمنا انت مولانا، ارحمنی انت مولائی، ارحمنا انت مولانا۔ یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین۔ یا کریم یا رحیم یا حنان یا منان، مجھے تم معاف کرو، مجھے تم معاف کرو، مجھے تم معاف کرو، مجھے تم معاف کرو۔ ارحمنا انت مولانا، رحم کرو یا کریم، رحم کرو یا کریم۔ آپ بھی تو جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے دور ہیں۔ یا اللہ 1440 سال رسول اللہ سے دور ہیں۔ یا اللہ تو آنے والوں کی بڑی قدر کرتا ہے، تیرے میں بڑی حیا ہے میرے آقا، تیرے میں بڑی حیا ہے۔ یا اللہ ایک شیخ کہا کرتے ہیں کہ اگر عورتیں کہیں چل کر آ جائیں تو ان مردوں میں کہ جنہوں نے قتل کیے ہوتے ہیں ان میں بھی بڑی حیا ہے کہ وہ عورتوں کے مقدمات معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ سب مرد آپ کے پاس بھی آئے ہیں اور آپ کے گھر آئے ہیں، اللہ یہ بھی تو بیت اللہ ہے، یہ بھی تو تیرا بیت ہے اللہ، یہ مسجد، یہ اللہ بیٹیاں ہیں خانہ کعبہ کی، اللہ ہم تیرے گھر میں آئے ہیں۔ اللہ یہ تو حقیقت ہے کہ اب ہم تیرے مہمان ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے کہ رات کل سے آئے ہوئے رات انہوں نے یہاں گزاری ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ تیری رحمت تو گناہ گاروں کے لیے ہے۔ اللہ یہ اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں، یہ سر سے لے کر پاؤں تک بڑے گناہ گار ہیں اللہ انہوں نے ہر لمحے گناہ کیے ہیں۔ اللہ ان میں لڑکے کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں بھی غلط دیکھتی تھیں، ہمارے کان بھی غلط سنتے تھے، ہماری زبانیں بھی غلط بولتی تھیں، ہماری شرمگاہیں بھی غلط استعمال ہوتی تھیں۔ اللہ یہ اس بات پر نادم اور شرمندہ ہے کہ جو تیری حدود تھی وہ انہوں نے توڑی ہیں۔
میں نے بھی توڑی ہیں، انہوں نے بھی توڑی ہیں۔ اللہ ہم اس لیے جمع ہوئے تھے کہ ہم گناہوں کے اندر نچڑے ہوئے تھے، ہم گناہوں کے اندر مبتلا تھے۔ ظاہر میں جو عمل کی توفیق تھی وہ بھی تو نے دے رکھی تھی، اور باطن تمہارا بڑا کرخ تھا۔ اے اللہ باطن کی گندگیاں اور غلاظتیں تو کمال تک پہنچی ہوئی تھیں۔ اے اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت تیری عظمت کی قسم تو اتنا باحیا ہے، تیری عظمت کی قسم کہ تیرے اندر اتنی غیرت ہے اللہ، کہ جو تیرے گھر پہ چل کر آ جائے تو کبھی اسے رد نہیں کرتا۔ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ میں نے اللہ ایک زندگی تیری توفیق سے گزاری ہے، میں اللہ وہ فقیر ہوں کہ یا اللہ جس کی دعا تو رد نہیں کرتا۔ اللہ میں تیرے ساتھ وہ گمان رکھتا ہوں کہ تو کبھی بھی ان اللہ لا یخلف المیعاد اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ اب ہم تیرے پاس آ چکے ہیں، تو اپنی رحمت کا وعدہ پورا کر، اور اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما، ہمیں صاف فرما، ہمیں اندر سے مانچ دے۔ اللہ ہمارا تزکیہ فرما، ہماری غلاظتوں کو دور فرما دے، ہمارے قلب کی نفرتوں کو مٹا دے، ہمارے قلب کے عیبوں کو صاف کر دے، ہماری رنجشوں کو دور کر دے، ہمارے کینے اور بغض کو دور فرما دے، ہمارے حسد کو دور فرما دے، ہمارے تکبر کو دور فرما دے، ہمارے سینوں کے ریا کو دور فرما دے، ہمارے بخل کو دور فرما دے۔ اللہ یہ جو ہم ایک دوسرے کے بارے میں اللہ نفرتوں کے جذبات لیے ہوئے ہیں، ان سے ہمارے قلوب کو صاف فرما دے۔ اللہ ان قلوب کے اندر اس کے علاوہ جتنے تیری ذات کے سوا جتنے بھی غیر اللہ ہیں، ان غیر اللہ کو بھی نکال دے۔ جتنے بھی اللہ تخیل کے بت ہیں یا پتھروں کے بت ہیں، ان کو توڑ دے، اور اللہ رب العزت ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دے۔ یا رب آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کے حبیب نے ایک حدیث فرمائی تھی، انا عند ظن عبدی بی۔ اللہ کوئی بھی اس ظن کو اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ تو نہ چاہے۔ اللہ اس وقت میرے قلب پہ یہ حال ہے کہ میں تیری عطا کردہ سعادت سے اور توفیق سے یہ کہتا ہوں کہ میرا ظن تو نے اس وقت ان نوجوانوں کو دیکھ کر کبھی کر دیا، اتنا کبھی کر دیا کہ پتھر کی چٹان سے زیادہ کبھی کر دیا، کہ اللہ میں تیرے ساتھ یہ ظن رکھتا ہوں کہ تو میرے ان تمام احباب کو ان کو بخش دے گا، ان کی مغفرت فرما دے گا، اور وہ کہ جو ہمارا مقصود تھا، ایک مقصود یہ بھی تھا کہ تو ہمیں بخش دے، اور وہ کہ جو ہمارا مقصود تھا کہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے گا، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے گا۔ اللہ رب العزت میں آپ کے سامنے اس چیز کو پیش کرتا ہوں کہ اللہ ہم آئے تھے، نہ بیانات مقصود تھے، نہ کوئی اور شے مقصود تھی، شان بھی تیری ہے، شوکت بھی تیری ہے، حسن بھی تیرا ہے، جمال بھی تیرا ہے، عظمتیں بھی تیری ہیں، تعظیم بھی تیری ہے۔ اللہ ہم کیا ہیں؟ ہم تو عبد ہیں، ہم غلام ہیں، غلاموں کی طرح کھاتے ہیں، غلاموں کی طرح بیٹھتے ہیں۔ اللہ ساری تعظیم تیرے لیے ہے۔ اللہ تو عزیز اور زبردست ہے، اللہ تو عظیم ہے۔ اللہ ہم تو بہت ضعیف اور کمزور ہیں۔ اللہم انی ذلیل فاعزنی، اللہم انی فقیر فارزقنی، اللہم انی ضعیف فقوینی۔ ہم ضعیف بھی ہیں، ذلیل بھی ہیں، کمزور بھی ہیں۔ یا ایھا الانسان انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ سے روٹی کے محتاج ہو۔ اے انسانوں
تم سارے اللہ سے محتاج ہو۔ سب سے پہلے تو اللہ روٹی کے محتاج ہے، احتیاج میں سب سے پہلے روٹی ہے۔ ہم روٹی اور پانی میں، گاڑی تو بعد میں آئے گی، گاڑی تو ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتی، سواریاں تو چل رہی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ ہے۔ یا اللہ ہم سب سے زیادہ اس روٹی کے تیرے سے محتاج۔ جب اللہ روٹی بھی تیرے پاس ہے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ تو اللہ ہم کوئی، اللہ یہ بات پہ ہمیں سزا نہ دینا، کوئی رب العزت کوئی شان دکھانے تو نہیں آئے تھے، کوئی بڑائی دکھانے تو نہیں آئے تھے، صرف اس لیے آئے تھے کہ ہماری اس گلدستے میں آپ تزکیہ نفس کو شامل فرما کے ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دیں، ہمارے قلوب میں اپنی محبت کی نگاہ ڈال دیں، ہمارے قلوب میں اپنی محبت کی خوشبو ڈال دیں، ہمارے قلوب کی گندگیاں گلاس سے صاف کر دیں، ہمارے قلوب کو پاک فرما دیں، ہمارے قلوب کو مانج دیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اگر ران لگا ہوا ہے تو ران بھی اتار دیجئے۔ لا تزغ قلوبنا، اگر کوئی زیگ لگا ہے تو وہ زیگ بھی لگا دیجئے، اتار دیجئے، ران بھی لگا دیجئے۔ کوئی رنجشوں کا کوئی رنگ لگا ہوا ہے تو وہ بھی رنگ اتار دیجئے۔ اللہ رضائل کو ہمارے قلوب سے صاف فرما، اور صبغت اللہ اپنے رنگ میں اللہ تعالی ہمارے قلوب کو رنگ دیجئے، اپنے رنگ میں ہمارے قلوب کو رنگ دیجئے، اپنے رنگ میں ہمارے قلوب کو رنگ دیجئے۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ اپنے رنگ میں اللہ، اور تیرے سے بڑھ کر کس کا خوبصورت رنگ ہے۔ اللہ آج ہم درخواست کرتے ہیں اس چھوٹی سی مجلس میں جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی پیارے بچے ہیں، میرے بڑے ہی پیارے بچے ہیں، میرے بڑے ہی پیارے بیٹے ہیں، میرے بڑے ہی پیارے دوست ہیں، اللہ انہوں نے وفاداری نبھائی ہے، اللہ ان کے قلوب کو اللہ اپنے رنگ میں رنگ دے، 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 ان کے قلوب کو اللہ کے رنگ میں رنگ دے، ان کے قلوب کو اللہ کے رنگ میں رنگ دے۔ جب ان کو دیکھیں تو اللہ یہ تیری برہان نظر آئیں، اللہ یہ تیری نشانیاں نظر آئیں، زمین پر چلتے ہوئے اللہ یہ تیری برہان ہوں، تیری نشانیاں ہوں، یہ تیرے خلیفہ ہوں۔ اللہ ان کو عبد بنا دے، ان کو اپنا غلام بنا دے، ان کے اندر عجز اور تواضع داخل فرما دے، اللہ ان کو اپنے لیے خاص فرما دے۔ جو یہ نوجوان ہیں اللہ ان کی درخواست کرتا ہوں ان کو نیک صالح بیویاں ایسی عطا فرما دیں کہ جو ان کو دین میں تقویت عطا فرمائیں، جو شادی شدہ ہیں ان کو ایسی اولادیں عطا فرما دیں کہ اللہ ان کی اولادوں میں مفسرین اور محدثین، ذاکرین، مبلغین وہ کہ جن کے تزکی ہو چکے ہوں، اور جو لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑے وہ پیدا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ اس مسجد پر بھی اپنی رحمت اور برکت نازل فرما دے، اس مسجد کی انتظامیہ پر بھی اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے احباب مسجد کے انہوں نے مکمل تعاون کیا۔ وہ کہتے ہیں تعاون کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی دین کا کام کر رہے ہیں تو تعاون تو کوئی کسی غیر کے ساتھ ہوتا ہے، ہم تو اپنے ہیں۔ تعاون کا لفظ تو اس وقت ہوتا ہے کوئی بھائی بھائی سے تعاون، حضرت کوئی سوال ہوتا ہے ٹرم کہ میں نے اپنے بھائی سے تعاون کیا، تعاون تو غیر سے ہوتا ہے، کوئی ہمسائے سے بھی تعاون نہیں استعمال کرتا۔ ہمسایہ بھی کہے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تعاون کی کیا بات، تعاون تو کوئی تیسرے چوتھے بندے سے ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا اللہ اس پر ان کو جزائے خیر دے، ان پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ ہم آتے ہی رہیں گے اس مسجد میں، یہ دین کی دعوت ہوتی ہی رہے گی۔ حضرت فیصل صاحب یہاں پر نائٹ آف ریپینٹنس، وہ نفس لوامہ ریپینٹنس، یعنی نائٹ آف نفس لوامہ ریپینٹنس، کہ جس کے اندر ندامت اور شرمندگی کی نائٹ مناتے رہتے ہیں، وہ مناتے رہتے ہیں۔ ہم بالخصوص دو احباب کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ ایک نوجوان میرا ہے، اس کا نام فرحان ہے، وہ یونیورسٹیز میں کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس کی طرف نظر کرم فرمائے۔ اس سینکڑوں بچیاں اس سے بیعت ہے، سینکڑوں بچیوں نے زندگیوں کو بدلا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اس کے عقائد کو درست فرمائے، اس کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی حادثے سے محفوظ فرمائے، اور وہ تمام بچیاں جو اس ہزاروں بچیاں جو اس سے نفع لے رہی ہیں وہ اور آگے دین میں بڑھ جائیں۔ جو سوس ایک اسکول آف اسپرچل سائنسز میں 1000 بچیاں پڑھ رہی ہیں، 20 ممالک سے پڑھ رہی ہیں، ان بھی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔ پھر میں دعا کرتا ہوں حضرت فیصل مرزا صاحب کے لیے جو بڑے صاحب صفات ہیں، خصوصاً ان کے اندر حلم اور صبر کی صفات ہیں، امید ہے کہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ان کی مجلس میں کثرت کے ساتھ آئیں، اور عاقب سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے تمام طلباء کو لے کر، اپنے متعلقین کو لے کر حضرت فیصل مرزا صاحب کی مجلس میں آیا کریں۔ جس کو جس سے مناسبت ہو وہ اس کی مجلس میں آ جایا کرے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹا عداوت نہیں پیدا کرنی، ایک دوسرے کے ساتھ مخاصمت نہیں پیدا کرنی، نفرتوں کو جرم نہیں دینا۔ آپ ہمیشہ یاد رکھنا، اگر کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہوگا اور تم بھی دین کا کام کر رہے ہوگے، اور جب تم اس کو اپنا دشمن یا مد مقابل سمجھو گے تو آج میری ایک بات یاد رکھنا، سارے میری یہ بات یاد رکھنا، تم سمجھنا کہ اس وقت تم دین کا کام نہیں کر رہے، تم نفس کا کام کر رہے ہو۔ یاد رکھنا کہ تم نفس کا کام کر رہے ہو۔ تو یہ بات کہنے کے بعد میں اپنی بات کو بھولا نہیں، کیونکہ میرے رب نے مجھے بلایا نہیں۔ میرے رب، میں تیرے سے کہتا تھا کہ میرے پیارے رب، کہ میں بھی تو تیرے ساتھ کچھ ناز کی باتیں کروں، تو نے بھی تو کل میرے ساتھ کچھ ناز کی باتیں کی ہیں، وہ تیرا بھی پیار تھا، آج میرے پیار کی باتیں سن لیں۔ میرے آقا، میں نے یہ کہا کہ انا عند ظن عبدی بھی، میں یہ ظن رکھتا ہوں کہ میرے جتنے بچے یہاں پر موجود ہیں تو تمام کا تزکیہ فرما دے گا، تو تمام کا تزکیہ فرما دے گا۔ میرے رب تو سن رہے نا، میں اونچی اس لیے بول رہا ہوں کہ تو نیچا بھی سنتا ہے، پر میرے اللہ میں اونچا اس لیے بول رہا ہوں کہ میں جذباتی ہو گیا ہوں۔ میرے رب میرے تمام بچوں کا تزکیہ فرما دے، آنے والوں کا تزکیہ فرما دے، ان کے قلوب کو صاف فرما دے، ان کے قلوب میں اللہ، ان کے قلوب میں اللہ، ان کے قلوب میں اللہ، ان کے قلوب میں اللہ اصاف حمیدہ داخل فرما دے، ان کے قلوب میں اخلاص داخل فرما دے، شکر کے جذبات داخل فرما دے، ان کے قلوب میں میرے اللہ رضا بالقضاء داخل فرما دے، نرمی عطا فرما دے، اللہ اخلاص کا کمال عطا فرما دے، اپنی عشق اور محبت کی چاشنی ان کے سینوں میں داخل فرما دے، لوگوں کی خیر خواہی کے جذبات سے ان کے قلوب کو بھر دے، سچائی اور صداقت پر ان کے قلب کو قائم فرما دے، اللہ ہر قسم کے رذائل سے ان کے سینوں کو نکال دے۔ اللہ یہ جو تزکیہ نفس کی کانفرنس ہے اس کو قبول فرما لے۔ اللہ میں تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، میرا لاڈ قبول فرما لے، تیری عظمت کی قسم، بوڑھا ہو گیا ہوں، اس وقت تو بیمار بھی ہوں، اللہ تو میرے لاڈ کو قبول کر لے گا، تو میرے لاڈ کو کبھی بھی نہیں رد کرے گا۔ اللہ ایک ایک کا تزکیہ فرما دے، ایک ایک کے قلب کو صاف کر دے، ایک ایک کو دائی بنا دے، ایک ایک کو مجاہد بنا دے، ایک ایک کو اللہ پورے لاہور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، پورے پنجاب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، پورے پاکستان کے لیے ذریعہ بنا دے۔ اللہ ان کو مصنف بھی بنا دے، اللہ ان کو صحافی بھی بنا دے، اللہ ان کو سیاستدان بھی بنا دے، ان کو مدرس بھی بنا دے، ان کو کمشنر بھی بنا دے، ان کو ڈاکٹر بھی بنا دے، ان کو انجینئر بھی بنا دے، پر ان کے قلوب کا تزکیہ فرما دے۔ اگر یہ ڈاکٹری میں جائیں تو ڈاکٹروں کا تزکیہ فرمائیں، انجینئرنگ میں جائیں انجینئرنگ کا تزکیہ فرمائیں، اگر یہ اللہ پولیٹیشین ہے تو ان کا تزکیہ فرمائیں۔ اللہ ان کے قلوب کو تزکیے پر کھڑا فرما دینا، اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دینا، ان کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق بنا دینا، ان کا قلب بھی اللہ، ان کا قلب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب کے مطابق، ان کے قلب کی کیفیات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب کے مطابق بنا دینا، ان کو متبع شریعت بنا دینا۔ اللہ انا عند ظن عبدی بھی، اللہ میں نے ظن کر لیا، اور کس نے یہ ظن دیا؟ اے اللہ تو ہی تو بتا
کہ جو شخص گشی کے اندر لیٹا رہا آج اٹھ کے تو نے اس کو زن دے دیا، اللہ اس زن کو قبول فرماتے ہوئے، کیونکہ اللہ تو نے خود فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے ساتھ زن رکھتا ہے۔ اللہ یہ تو چند سینکڑوں لوگ ہیں یا لاکھوں لوگ بھی ہوتے، میں ان کے ساتھ بھی زن کرتا تو اس کو بھی قبول فرما لیتا۔ اللہ میرے ان چند بچوں کے ساتھ اس مسجد میں اور جتنے بھی احباب اللہ یہاں پر ہیں اور جنہوں نے اس کے لیے محنت کی، اللہ ان تمام کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ میرے زن کو قبول فرما کر، میرے اس لاڈ کو قبول فرما کر میرے رب ان کو نواز دے، ان کو نواز دے۔ اللہ تو بتا، اللہ تو بتا، اے اللہ تو بتا، اللہ تو ہی بتا، میں نہیں کہتا میرے رب، تو بتا کہ کیا تیری شان ہے کہ تو ان کو خالی ہاتھ بھیجے۔ اللہ ان کو، اللہ کہ اس دور کے اندر کہ جہاں پر اللہ گناہوں کی ہر طرف بارش ہے، کہ جہاں پر ٹرانسجینڈرز کی جیسے گھٹیا مضامین جاری ہیں، ایسے میں ایک جماعت آ کے تیری مسجد میں آ کے بیٹھ گئی، تیرے بیت اللہ میں بیٹھ گئی، اور وہ جماعت اللہ تیری اب مہمان ہے۔ اللہ تو نے خود کہا تھا کہ مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں مہمان کے اکرام کرے۔ اللہ اب ہمارا اکرام کیجئے۔ ہم یہاں اللہ رزق تو نے ہمیں بہت دے دیا تھا، اللہ رزق تو ہم گھر میں ہی بیٹھ کے بہت کھاتے تھے، یہاں بھی تو نے رزق دیا بڑا پاکیزہ، تیرا شکریہ اللہ۔ لیکن یہاں ہم رزق کھانے نہیں آئے تھے، رزق تو نے ہمیں دے ہی دیا تھا، ہم یہاں اپنا تزکیہ کروانے آئے تھے، قلوب کو دھلانے آئے تھے، قلوب کو صاف کرنے آئے تھے، اپنا اندر کا گند نکالنے آئے تھے۔ اللہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے کہ اپنا تزکیہ کریں۔ تیرے رب نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی کسی کا تزکیہ نہیں کر سکتا، اور آخری دم تک نہیں کر سکتا، تا قیامت نہیں کر سکتا جب تک کہ تزکیہ اللہ نہ فرمائے۔ اے اللہ کوئی کسی کی مجال نہیں، اور کوئی شیخ نہیں، اور کوئی بندہ ہے نہیں جو کسی کا تزکیہ کر سکے اور جو اپنا تزکیہ کر سکے۔ بلم بہور 400 سال عبادت کرتا رہا، اس کا تزکیہ نہ ہوا، خاتمہ اس کا سوء ہوا۔ اے اللہ میں پھر آپ سے کہتا ہوں میرے رب اپنی شفقت فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، یا حنان یا منان، اے لور ودود، تو لونگ ہے، تو پیار کرتا ہے، میرے ان بچوں سے پیار کیجئے۔ یہ دیکھیے یہ عدنان ہے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ پیارے پیارے بچے ہیں جنہوں نے دن رات مشقت اٹھائی ہے، اور مشقت اٹھانے کے بعد اللہ آج سارا مجمع آپ کے پاس حاضر ہے۔ اللہ اس مجمع کو کافی سمجھیے، اللہ اس مجمع کو آپ کروڑوں سمجھیے اللہ، اور ان تمام کے قلوب کا تزکیہ فرما کر ان کے قلوب کو صاف کر کے ان کو اپنی عشق الہی عطا فرما دیجئے، اس کے اندر ایمان حقیقی عطا فرما دیجئے، ان کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دیجئے، اور ہدایت کا نور ان کے سینوں میں داخل فرما دیجئے، ان کو نور ایمان عطا فرمائیے، ان کو نور ہدایت عطا فرمائیے، اور اللہ ان کے قلوب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائیے، اتباع سنت نصیب فرمائیے۔ اللہ آپ سے بھی بیٹا میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ذرا سن لیجئے کہ سنت کی قدر و منزلت پیدا کیجئے، سنت کی، کیونکہ اللہ جل شانہ کا ایک لفظ میں کہا کرتا ہوں، پھر معافی بھی مانگ لیتا ہوں کہ اللہ کا ویک پوائنٹ سنت ہے، کہ جب تم بہت جب تم ایسے گندی سی باتیں کرتا ہوں کہ جب تم بہت گناہ گار ہو اور تم نے بہت حکومت کے لاز کی وائلیشن کی ہو اور تم نے بہت کچھ گڑبڑیں کی ہوں، تو تم کیا کرتے ہو؟ وہ جو آفیسر ہوتے ہیں نا، جو انکوائری آفیسر، اس کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے، اور وہ ویک پوائنٹ ہوتا ہے کہ تم اس کو 10 کروڑ دے دیتے ہو تو وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ میں تیرا ویک پوائنٹ جانتا ہوں، تیرا ویک پوائنٹ محمد رسول اللہ ہے، کہ جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، نہ اللہ اس کا زنا دیکھے گا، نہ شراب دیکھے گا، نہ گناہ دیکھے گا، جو محمد کے رنگ میں ڈھنگ کے آ جائے گا۔ اللہ جی تیرا ویک پوائنٹ مجھے پتہ ہے، اللہ تیرے اندر کوئی کمزوری نہیں، پر ایک کمزوری تیرے اندر ویک پوائنٹ پائی جاتی ہے، وہ تیرا ویک پوائنٹ عشق محمد ہے، کہ جو عشق محمد کے اندر رنگا ہوا آئے گا تو اللہ باوجود کہ وہ گناہوں کے اندر مبتلا تھا تو
تو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تو زبردست ہے، اللہ تیرا کوئی ویک پوائنٹ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میں نے اپنے گناہ کی معافی مانگی ہے کہ جو میں نے ویک کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پیارے دوستو، تم نے اب سنت کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، اور سنت کو تم نے سیکھنا ہے، اور سنت کی قدر و منزلت لکھنی ہے۔ اور جو ہمارے نوجوان عتیق نے تمہیں تعارف کرایا ہے، وہ اسی ادارے کا کرایا علم کا جو تمہیں سنت بتلائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات شریفہ کا تعارف کرائے گا۔ تو بیٹا میری بات یاد رکھنا، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی اشیاء ہیں، ان میں سب سے زیادہ خوبصورت اور اللہ کی بارگاہ میں قیمت اور سب سے زیادہ وزنی چیز جو اللہ کی بارگاہ میں ہے، وہ سنت ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے، وہ حضور کی زندگی ہے، وہ سیرت ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پیارے بچوں، آپ اپنی زندگی میں اب سنت داخل فرما لیں، اور میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ آپ ان کے اوپر ایک فضل فرما دیجئے، ایک فضل فرما دیجئے کہ ان کو سنت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، سنت کی مطابقت عطا فرما دیجئے، سنت کی مشابہت عطا فرما دیجئے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اور اے میرے آقا، میں آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے تمام احباب کا تزکیہ فرما کر ان کو مقبول بندوں کی صف میں شامل فرما لیجئے، جس کے دل میں جو بھی نیک خواہش ہے قبول فرما لیجئے، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما دیجئے، اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرمائیے۔ جزا اللہ عنا محمد ماہ و اہلہ وصلی اللہ علی النبی الامی۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ، جزا اللہ عنا محمد ماہ و آلہ وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا